بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور حملہ ہو گیا ہے۔ پہلے گزشتہ رات سینکڑوں میزائل فائر کیے گئے تھے اسرائیل پر، اور اس کے بعد اب تازہ حملے میں 6 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب لگتا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے اور یہ ایک جوابی کارروائی تھی۔ اب اگر مزید کوئی کارروائی ہمارے خلاف ہوئی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک جواب دیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے نصر من اللہ فتح قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جی ایران سے بدلہ لیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی ہم بدلہ لیں گے۔ حالات بڑے کشیدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ فلسطین میں جس طرح سے بمباری کی جا رہی تھی وہاں پر اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس کے بعد اب لبنان میں اسی طرح اسرائیل نے حملے شروع کر دیے۔ اب لبنان میں مزید حملوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے، حزب اللہ کے لیڈر کی، اس سے پہلے حماس کے رہنما کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب لگ رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے، بڑی خوفناک صورتحال بن رہی ہے۔ لیکن اس سب میں ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف المعروف فون والی سرکار، فون سے جیتنے والے، انہوں نے اتنی بڑی بونگی ماری ہے کہ میں بڑا محتاط ہو کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بونگی، ورنہ اس سے بہت بڑی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ جی ایران کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کا جو ہے آئرن ڈوم، جس کی وجہ سے کوئی بھی میزائل آتا ہے تو آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ میزائل کو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے، تو ایران کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے آئرن ڈوم لے لے۔ یہ انہوں نے طنز کیا عمران خان پر۔ آپ سوچیے ذرا، یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں، کس قدر خوفناک صورتحال ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ایران کو یہ کس طرح آپ کہیں میم بنا رہے ہیں یا ٹرول کرنے کے لیے یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور عمران خان ٹرول کرنے کے چکر میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کی ذہنی سطح ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ذہنی ان کی سطح ہے کہ عمران خان کی تصویر شیئر کر رہے ہیں کہ جس میں وہ سائڈز پر وہ آئرن وغیرہ راڈز وغیرہ رکھتے تھے کہ ان کے اس وقت خطرہ تھا، ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا کہ ان کو کسی طرح سے، اب وہ جس طرح ہوتا ہے کہ سر میں گولی ماری جا سکتی ہے، ان کو پہلے بھی یہ اطلاعات تھیں کہ کسی طرح مذہبی جنی تم پر حملہ کرے گا، اور وہ حملہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جس طرح وہ کوشش کرتے پروٹیکشن میں جائیں، جب وہ عدالتوں میں ان کو بار بار بلایا جاتا تھا، تو اس کی تصویر شیئر کر انہوں نے ایران پر یہ یا عمران خان پر طنز کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا ان کو خیال آیا ہے، کس حالت میں ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کی ٹویٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ویسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور اس پلیٹ فارم پر جا کر، قومی سلامتی کے لیے خطرے کے پلیٹ فارم پر جا کے خود ہمارے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ عمران خان سے یہ آئرن ڈوم لے لے۔ یہ ان کی ذہنی سطح ہے، کیا انسان کہے۔ تازہ خبروں کے مطابق ابھی جو حملہ ہوا ہے اسرائیل میں، اس سے 6 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک کے شخص جو حملہ آور تھا اس کے پاس رائفل تھی اور ایک کے پاس چاقو تھا، اور اس میں 6 لوگ مارے گئے ہیں۔ ابھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ زخمی بھی ہیں۔ اسرائیل میں فائرنگ کے واقعے میں 6 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ تل ابیب کے علاقے جافا میں پیش آیا۔ پولیس کی فائرنگ سے 2 حملہ آور مارے گئے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک حملہ آور سالٹ رائفل سے لیس تھا، جبکہ دوسرے کے پاس چاقو تھا۔ دونوں نے تل ابیب لائٹ ریل پر شہریوں پر فائرنگ کی اور چاقو سے حملہ کیا۔ دونوں حملہ آور میونسپل سیکیورٹی آفیسر اور مسلح شہریوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ یہ جناب اب جو دوسرا حملہ ہوا ہے اس کی یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ سپریم لیڈر ایران، انہوں نے کہا ہے نصر من اللہ فتح قریب۔ اب انہوں نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی جو کہ وائرل ہے۔ انہوں نے آیت اللہ علی خامنہئی نے قرآن کی آیت نصر من اللہ فتح قریب شیئر کی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد خامنہئی کے بیان کا ایک حصہ عبرانی زبان میں بھی پوسٹ کیا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ صہیونی حکومت کے کمزور اور خستہ حال ڈھانچے پر مزاحمتی محاذ کے حملے شدید تر ہوں گے، یعنی آگے ہم اس سے بھی زیادہ شدید حملے کریں گے۔ یہ بھی ایک امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جو میزائل فائر کیے گئے وہ جو موساد کا، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے قریب بھی گرے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس سے کچھ فاصلے پر۔ اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر نے وارن کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کے لیے جو میزائل فائر کیے ہیں، اس کا کہا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ لیٹسٹ سپرسونک میزائل ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ویڈیوز ہیں اس کے ذریعے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ شہاب 3 کی اقسام اماد یا غدر کے ٹکڑے ہیں جو ویڈیو میں نظر آتے ہیں کہ جب ان کو آئرن ڈوم کے ذریعے ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ البتہ اس سینکڑوں میزائل فائر ہوئے ہیں
اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا، سارا دن یعنی ساری رات یہ سائرن بجتے رہے اور شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا کہا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اور اس کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا فتح جو نیا لیٹسٹ میزائل ہے، فتح میزائل، ایران کا نیا بیلسٹک میزائل ہے، کیا اس کا استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا استعمال کیا گیا، اس سے پتہ لگ جائے گا اس کی صلاحیت کیا ہے کہ یا اسرائیل اس کو کس طرح ناکام بنا سکتا ہے۔ ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ ایرانی صدر کہہ رہے ہیں صہیونی ریاست کی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا ہے، ایرانی صدر نے بھی اس پر بیان دیا ہے۔ نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے اپنے اصول پر قائم رہیں گے، جو بھی حملہ آور ہوگا ہم اس پر حملہ کر دیں گے نیتن یاہو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تک اسرائیل اس جنگ کو کتنا پھیلائے گا؟ پہلے آپ نے دیکھا فلسطین میں، اس کے بعد لبنان میں، اب ایران کے ساتھ بھی اگر یہ جنگ چھیڑتا ہے تو یہ تو حالات پھیلتے چلے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں شام میں بھی کئی حملے کر چکا ہے اسرائیل، تو کہاں تک اب یہ صورتحال پھیلے گی؟ اسرائیل کتنا اس کو پھیلاتا چلا جائے گا؟ اور وہ جو ایک وقت میں سوچا جاتا تھا کہ یہ آئرن ڈوم ہے، یہ سیو کر لے گا، پھر ہمارے پاس بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے، بے پناہ وسائل ہیں، دولت ہے، تو ہم محفوظ ہیں اور علاقے قبضے میں کرتے چلے جائیں۔ لیکن جو ابھی حملہ ہوا تھا لاسٹ کئی ماہ پہلے حماس کی طرف سے، اس نے اس متھ کو توڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 2 لوگ جاتے ہیں اور اس طرح سے حملہ کر دیتے ہیں۔ آگے اب ڈرون ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، شاید لوگ گھروں میں بیٹھ کر، ایک وقت آئے کچھ ہی عرصے میں گھروں میں بیٹھ کر، جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے راکٹ بنانے لگ گئے حماس کے لوگ، اس طرح گھروں میں بیٹھ کر شاید کوئی ڈرون ٹائپ چیزیں بنائی جائیں، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ یا ویسے بھی ریموٹ کے ذریعے کتنے آپ روک لیں گے؟ کیا ہر ایک کے لیے آئرن ڈوم کا استعمال کیا جائے گا؟ اس پر اتنا خرچہ آتا ہے آئرن ڈوم پر۔ یہ آٹومیٹک میزائل ہوتے ہیں جو بڑے میزائل کے لیے فائر کی جاتے ہیں کہ اس کو ہوا میں تباہ کر دیں۔ امریکہ کتنا خرچہ کرے گا اسرائیل پر؟ کتنے ارب ڈالر مزید دے گا؟ اپنی معیشت کو کہاں تک لے کر جائے گا؟ جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو کتنا قرض لے کر اور زیادہ مشکل میں ڈالے گا؟ اسرائیل کی یہ جو مغربی ممالک ہے کہاں تک سپورٹ جاری رکھیں گے؟ کیونکہ ایران کی طرف سے بھی کہا گیا ہے برطانیہ کو، جرمنی کو، فرانس کو کہ آپ بیچ میں مت آئیں، اگر آپ نے بھی کوئی اس طرح کا کیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے پر۔ تو یہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیے ایران ہمارا مسایہ ملک ہے، مگر یہاں پر کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی اس حکومت میں۔ میں نے آپ کو وزیر دفاع کا بیان بتا دیا ہے، اور ان کا جو بیان ہے اس کے الفاظ ہیں ورلڈز بیسٹ آئرن ڈوم۔ اسرائیل کو عمران خان سے اس آئرن ڈوم کی ٹیکنالوجی لینی چاہیے، ویسے بھی رشتہ داری ہے، کوئی میزائل نہیں بڑھ سکے گا شرطیہ، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے وزیر دفاع کا۔ ظاہر ہے فارم 47 میں تو یہی صورتحال ہوگی، جب ان کو پتہ ہے ہم کون سا عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، یہ ان کی ذہنی حالت ہے۔ عمران خان کا جو پیغام آیا ہے وہ ہے جی لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی ہے، قرآن نے انبیاء کے بعد شہید کا مقام سب سے اونچا قرار دیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہانیہ اپنے وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔ میں ہمیشہ ٹیپو سلطان کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہونے کو بہادر شاہ ظفر والی موت پر ترجیح دوں گا، اور میں نے ہمیشہ اللہ سے ٹیپو سلطان جیسی موت کی دعا کی ہے۔ عمران خان کا یہ پیغام، یہ جی عمران خان کا پیغام ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا جو بیان ہے میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا امریکی صدر نے ایران حملے کے نتائج کے لیے تیار ہے۔ اب الیکشنز ہونے والے ہیں، اب پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، الیکشن سے پہلے کس طرح سے نمٹا جائے گا، لیکن امریکی الیکشنز پہ ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔